بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں گل بخشال۔ پیش خدمت ہے میری کہانی میری زبانی، تصنیف جا دیکھا تیرا امریکہ، قسط نمبر 27۔ ناظرین، میرے ذاتی رابطے پر کمیٹی ممبران نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ جیسے چاہیں ہمیں ادائیگی کریں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا اور کس نے کیا۔ کھاریاں شہر میں صرف آپ بوڈی کمیٹی نہیں چلا رہے تھے بلکہ اور بھی تھے۔ آپ کے جانے کے بعد ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو آپ کے ساتھ ہوا۔ آپ تو خوش بخت ہیں، امریکہ چلے گئے، اس لیے خود رابطہ کر کے آپ ہمیں ادائیگی کی بات کر رہے ہیں۔ کمیٹی ممبران کے حوصلہ افزا جواب سے مجھے ادائیگی میں بڑی آسانی ہوئی۔ میں کمیٹی ممبران سے فون پر رابطہ کرتا، جب ادائیگی کی بات ہو جاتی تو طارق عزیز صاحب کو فون کر کے کمیٹی ممبر کو چیک پر ادائیگی کے لیے کہتا۔ اس طرح صرف 1 سال میں کمیٹی ممبران کو ادائیگی کر کے سکون کا سانس لیا۔ کھاریاں سے ہجرت کے بعد میں نے اپنے آبائی گاؤں بخشالی میں ایک عالیشان مکان بنوایا۔ کھاریاں کا مکان جوری کے بھائی گل محمد ساجن کے سپرد کر کے بچوں کو بخشالی منتقل کر دیا تاکہ لوگ انہیں پریشان نہ کریں۔ بخشالی میں مکان بڑے بھائی کے زیر نگرانی کوئی 10 لاکھ میں تعمیر ہوا تھا، لیکن میرے بچے شہری زندگی میں جوان ہوئے تھے، انہیں بخشالی کا دیہاتی ماحول پسند نہیں آیا اور واپس کھاریاں چلے آئے، تو میں نے بخشالی کا مکان چھوٹی بہن کو اسی قیمت پر دے دیا جتنی لاگت میں آباد ہوا تھا۔ قرضوں سے فارغ ہونے کے بعد میں اپنے خاندان اور عزیزوں کے خوبصورت مستقبل کے لیے ان کے بچوں کو بیرون پاکستان، سعودی عرب، دبئی اور جنوبی افریقہ بھجوانے کے لیے رقم دینے لگا۔ مجموعی طور پر خاندان کے 13 جوانوں کو بیرون ممالک بھجوایا اور آج بفضل خدا وہ خاندان خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ پاکستان میں تحریک جمہوریت بھٹو کی وزارت عظمیٰ اور بعد میں ضیاء الحق کے ہاتھوں نام نہاد جمہوریت نوازوں کا انجام شہید بے نظیر بھٹو کے تاریخ استقبال جیسے خوبصورت ماہ و سال کے اتار چڑھاؤ اور اردو ادب سے محبت میں زندگی مہکتی رہی۔ اردو کا پرستار تھا، شاعر بھی تھا، لیکن پختون تھا، صاحب زبان تھا اور نہ ہی غم روزگار نے کسی شاعر اور ادیب کو پڑھنے کا موقع دیا۔ تعلیم بھی برائے نام صرف میٹرک، اس لیے جو ذہن میں آیا اگر دل نے تسلیم کر لیا تو کہہ کر لکھ دیا اور لکھ کر سنا دیا۔ سننے اور پڑھنے والے نے میرے لکھے کو پسند کیا یا نہیں کبھی بھی نہیں سوچا، اور سوچنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ میں اپنے احساس کو لفظوں میں بیان کرتا رہا۔ اس دوران اپنے وجود میں جیالہ پن بھی عروج پڑتا۔ 1998 میں میاں محمد نواز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اور جشن آزادی کے موقع پر بے نظیر بھٹو کی تحریک جمہوریت کا جلسہ روکنے کے لیے میاں محمد نواز شریف نے لاہور کو مقبوضہ کشمیر بنا دیا تھا۔ لاہور کے تمام داخلی شاہراہیں بند تھی، جیالہ تھا رکاوٹیں عبور کر کے لاہور میں انارکلی بازار جا پہنچا۔ پان والی گلی کے سامنے ایک ٹولی میں کھڑا تھا کہ گولی چلی۔ گولیوں کی برسات میں ایک گولی میری زندگی سے صرف 1 سوتر کے فاصلے پر سر کے بالوں کے چمڑے کو چیرتی ہوئی گزر گئی۔ گولی لگتے ایسا لگا جیسے کسی نے پورا لاہور اٹھا کر میرے سر میں دے مارا ہو۔ میں خون میں نہا گیا۔ جابر سلطان کے جابر وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں ماں دھرتی پر میرا خون گرا اور ظلم و جبر کے خلاف صدائے حق کے لیے میرے فکر و شعور کا گلشن مہکنے لگا۔ ناظرین، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو اگلی قسط میں انشاءاللہ آپ سے پھر برقی رابطے میں ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔